اور اس مسئلے کا ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں آسان سا حل جب موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کے اندر اس مہینے کے شروع میں ہیومن ملک بینک کے نام سے ایک ملک بینک کھولا گیا، جس کے اندر عورتیں اپنا دودھ جمع کروائیں گی اور پھر ضرورت مند بچوں کو وہ دودھ دیا جائے گا جن کو اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ تو یہ ملک بینک یعنی مدرز ملک بینک کراچی کے اندر ہسپتال میں کھولا گیا، لیکن بعد میں علماء کی طرف سے رد عمل کی وجہ سے یہ ملک بینک فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر باتیں ہونے لگیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ عورتیں اپنا دودھ ملک بینک میں جمع کروائیں اور پھر وہ بچے پئیں، بے شک ضرورت مند ہوں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیا مسئلہ آیا ہے جو کہ پاکستان سے ہی شروع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، 1 صدی سے اوپر کا یہ مسئلہ ہے۔ جب یورپ امریکہ کے اندر یہ چیز شروع ہو گئی تھی، جس طرح کے بلڈ بینک اور باقی اعضاء کے بینک یورپ کے اندر بنائے گئے، تو اسی طرح یہ ملک بینک بھی بنایا گیا، لیکن پاکستان کے اندر یہ ابھی آیا ہے۔ لیکن اس پر بحث، اس پر تحقیق علماء کافی عرصے پہلے سے کر چکے ہیں اور اس پر علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بات جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء ہیں جیسا کہ خاص طور پر علامہ یوسف قرضاوی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور باقی جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس سے رضاعت کا مسئلہ متاثر ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیے گا تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے، یا کافی ساری ماؤں کا دودھ پیے گا تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی مائیں کون سی ہیں اور اس کے رضاعی بہن بھائی کون سے ہیں؟ اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بہنوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے شادی کریں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ زنا کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ رضاعت بھی اسی طرح حرمت پیدا کرتی ہے جس طرح کے حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، حقیقی رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ جب کوئی بچہ کسی بھی ماں کا دودھ پیے گا، بے شک رضاعت ہوگی، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی ہوں گے، باقی حرمت اسی طرح ہوگی، تو اس کو کچھ پابندیوں کے ساتھ جائز قرار دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پابندیاں یہ لوگ بتاتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، جب وہ اس کی ماں بنے گی تو باقی تو حرمت اسی طرح پھر قائم ہوگی۔ اور اس بات کو واضح کرنا، کنفرم کرنا کہ کون سے رشتے بنتے ہیں، کون سے لوگ ہیں،
وہ عورت کون تھی اس کے بارے میں معلومات جمع کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور باقی کافی سارے مسائل ہوں گے۔ تو یہ تو رہ گیا شرعی مسئلہ کہ یہ ناممکن ہے، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ بات ناممکن ہے، جو پابندیاں لگانے کی بات کی جاتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب میں بات کرتا ہوں پاکستان کے تناظر میں۔ کیا پاکستان کے اندر اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کس طرح ایک ماں کا دودھ الگ رکھا جائے گا، اور کس طرح ایک عورت اتنا دودھ دے گی کہ اس بچے کے لیے 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال کے لیے کافی ہوگا؟ وہ روزانہ کیسے دودھ سپلائی کرے گی؟ آ کر سینٹر کے اندر وہ کیسے دودھ دے گی؟ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رضاعت کیسے کنفرم کریں گے، کیسے بتائیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کی سہولیات ہیں؟ پاکستان کے اندر تو ایک شخص کو اپنا شناختی کارڈ بنوانے میں جتنی مشکل ہوتی ہے، کافی عرصہ لگ جاتا ہے ایک شخص کو شناختی کارڈ بنوانے میں، اور یہ مسئلہ جس عورت نے دودھ دینا ہے وہ کیسے جائے گی، کیوں جائے گی یہ کام کرنے کے اپنے رجسٹریشن کروائے؟ اور نادرا کے اندر کون اس طرح کا مسئلہ حل کرے گا؟ قانون بنائیں بھائی۔ قانون پر کیا پاکستان میں عمل ہوتا ہے؟ پہلے جو پہلے کے قوانین ہیں ان پر عمل کر کے دکھائیں، پھر بات کریں آگے کے قوانین بنائیں گے۔ دوسری بات ہے، یہ مسئلہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیبارٹریاں ہیں جو کہ ہر چیز کے ٹیسٹ کر سکیں؟ پاکستان کے اندر کافی ساری بیماریوں کے صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں ہوتے، ٹیسٹ میسر ہی نہیں ہیں۔ جب وہ کسی عورت سے دودھ لیں گے تو کیسے معلوم کریں گے کہ اس عورت کے اندر کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے جو کہ آگے اس بچے تک منتقل ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر اس لیول کی لیبارٹریز نہیں ہیں جو کہ ہر بیماری کا چیک اپ کر سکیں۔ اگر کوئی ہیں تو وہاں تک بات جاتی ہی نہیں ہے۔ اور لیبارٹریوں کی کیا خاصیت، اور حکومت کا اس کے بارے میں کیا عمل درآمد ہے کہ جہاں پر شراب لیبارٹری کے اندر پہنچنے سے شہد بن جاتی ہے؟ یہ ہے قوانین پر عمل درآمد۔ اور اس ملک کی لیبارٹریز پر کیا یقین کیا جا سکے جس ملک کے میڈیکل کے شعبے میں گورنمنٹ، ریاست جو میڈیسن خرید کر ہسپتالوں کے اندر مہیا کرتی ہے۔ آپ کوئی میڈیسن اٹھائیں ملٹی نیشنل جو کہ ہسپتال کے اندر ہے اور اس کو استعمال کریں، اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اب وہی میڈیسن آپ باہر سے پرائیویٹ طور پر سٹور سے خریدیں تو وہ اثر دکھائے گی۔ تو جو حکومتیں ہسپتالوں کے اندر ملٹی نیشنل میڈیسن جعلی بنوا کر مہیا کرتی ہیں، ان پر کیسے اعتماد کیا جا سکے کہ وہ اس مسئلے کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل کریں گے؟ تو پاکستان کے اندر اگر ان علماء کے فتاوی پر بھی عمل کرنے کی بات کی جائے جو کہ اس کے جواز کے قائل ہیں پابندیوں کے ساتھ، تو پھر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں نہ قوانین پر عمل ہوتا ہے، نہ لیبارٹریز ہیں، اور نہ کسی بھی چیز پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا ہے۔ جب عمل ہی صحیح نہیں ہوتا تو ایک نئے مسئلے کو کیوں اٹھایا جائے جو کہ بعد میں کافی ساری پریشانیوں کا باعث بنے گا؟ اور اس مسئلے کا ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں آسان سا حل جب موجود ہے کہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو میسر ہیں۔
اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس طرح بھی حل ہو سکتا ہے کہ کافی ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور غریب عورتیں تو خاص طور پر اگر ہسپتالیں رجسٹریشن کا عمل کھول دیں تو جس بچے کو ضرورت ہوگی، اور جیسے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا رضاعت کا مسئلہ، اور عورتیں دودھ پلاتی تھیں اور والدین اس کو کچھ رقم دیتے تھے، آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ رجسٹریشن کرائی جائے، عورتیں ہسپتالوں میں جا کر رجسٹر ہوں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم دودھ پلائیں گی، اور اگر کسی بچے کو مسئلہ ہو تو ان عورتوں کو بلا لیا جائے اور ان کو پے کیا جائے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، وہ دودھ پلا دیں گی۔ اور اگر اتنی مسئلہ بن جائے کہ اس عورت کے گھر بچے کو نہیں دیا جا سکتا اور ہر وقت عورت میسر نہیں ہو سکتی، تو اس مخصوص بچے کے لیے اس مخصوص عورت کا دودھ لیا جائے، جس طرح کہ یہ ملک بینک بنانا چاہتے ہیں، ملک بینک نہ بنائیں، اور کچھ چھوٹی لیول پر اس طرح ہو کہ اس عورت کا دودھ سٹور کیا جا سکے اسی خاص بچے کے لیے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح تو حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک بینک کھول دیں اور اس پر ان علماء کی رائے کے مطابق عمل کریں جو کہ کہتے ہیں جائز ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے بھی کریں، اور کسی اسلامی ملک کے اندر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہاں، مصر اور ایران کے اندر کچھ حد تک اس کا جواز مہیا کیا گیا ہے، لیکن عمل درآمد وہاں بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں تو قانون پر عمل درآمد ویسے ہی نہیں ہوتا کسی اور مسئلے میں بھی، تو اس پر کیسے ہوگا؟ اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ بعد میں جس سے بہت بڑے فتنے کا خطرہ ہے، بہت بڑی معاشرتی برائیوں کا خطرہ ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون کس کا بیٹا ہے رضائی، کون کس کی بہن ہے، کون کس کی ماں ہے، یہ کون بتائے گا؟ اور یہ مسئلہ ریاست پاکستان حل کر ہی نہیں سکتی۔ جب کر ہی نہیں سکتی تو اس مسئلے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔